ہے وہ کل سے ریلیٹڈ ہی ہے. اس کے علاوہ وہ جو کل میرا مضمون رہ گیا تھا وہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا ہے. آج کی جو پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے تھوڑا سا چینج ہو کر کے کہ لڑائیاں اکثر غلط معمولات یا ذاتی نوعیت کی وجہ سے ہوتی ہیں. آپ اپنے ساتھی کو جتنا زیادہ سنیں گے اور سمجھیں گے تنازع کے امکانات اتنے ہی کم ہوتے ہیں. مثبت سوچ کی طاقت. Fights are often due to misinformation or personalization. The more you listen and understand your partner, the less potential for conflict will arise. آئیے دیکھتے ہیں اس کی کچھ پوائنٹس اور پھر اس کے بعد اس کا اوور ویو. نمبر 1 ہے eliminate the word but. بٹ کا استعمال یعنی لیکن کو ختم کریں اپنے گفتگو کے اندر. اسٹاپ دا بلیم گلٹ سائیکل اور الزام تراشی کے چکر کو بھی روکیں. فائنڈ ہیومر مزاح تلاش کریں. اون اپ ٹو یور پارٹ اور اپنے حصے کے مالک بنیں یعنی کہ جو آپ سے غلطیاں ہوں وہ آپ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں. ریلیشن شپ کے اندر یہ بہت چیز ضروری ہے کہ ہم اپنے پارٹ کو بھی ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کو جو ہے ہم ایکسیپٹ کریں. ہیومر کا جو ہے اس کے اندر جو ہے بلینڈنگ ہونی چاہیے کہ ہیومر کے ساتھ جو ہے ہم اپنے ریلیشن شپ کے اندر جو ہے بات چیت کو رکھیں اور جو ہے ایک دوسرے کے اوپر بلیم نہ کریں اور بٹ کا جو ہے یوز نہ کریں کہ لیکن آپ نے یہ کیا تھا آپ نے وہ کیا تھا. تو اس طریقے سے جو ہے ہم بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو کانفلکٹ سے بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کا تھوڑا سا اوور ویو. پھر کل والے ٹاپک کو جو ہے اس کا جو ہے مضمون جو رہ گیا تھا وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. لفظ لیکن کو ختم کریں. لیکن جب لفظ لیکن آتا ہے تو یہ پٹی سے اتر جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو آج رات دیر سے کام کرنا تھا لیکن مجھے واقعی آپ کی لانڈری کو تہہ کرنے کی ضرورت تھی. لیکن کہنے سے پہلے اپنی سوچ کو ختم کرنے کے بارے میں سوچیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو آج رات دیر سے کام کرنا پڑا. میں شرط لگاتا ہوں کہ آپ واقعی تھکے ہوئے ہیں. الزام لگانے کے بجائے اپنے ساتھی کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کریں. یہ بہت سے جھگڑوں یا دلائل کو اڑانے سے پہلے ہموار کر سکتا ہے. اپنے ساتھی کی ضروریات پر توجہ دیں اور اپنی تعریف، تشویش اور ہمدردی کا اظہار کریں. الزام تراشی کے چکر کو کبھی آپ کسی چیز کے بارے میں مجرم محسوس کرتے ہیں جیسے ردی کی ٹوکری کو باہر نہ نکالنا. اپنے ساتھی کو مورد الزام ٹھہرانے کا طریقہ تلاش کرنا. آپ نے مجھے یاد نہیں دلایا. ہم مالی معاملات کے بارے میں دیر تک بات کرتے رہے. آپ اپنے ساتھی پر بے رحم، بے سوچے سمجھے یا نہ سننے کا الزام لگا سکتے ہیں. جرم اور الزام حلقوں میں کھیل سکتے ہیں. ان احساسات کو اپنے بہترین فائدہ اٹھانے دینے کے بجائے جب آپ کو قصوروار محسوس ہو یا جب آپ کسی الزام کو ختم کرنے کے لیے تیار ہوں تو رکیں اور دیکھیں. اگر آپ مجرم محسوس کرتے ہیں یا آپ خود کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں تو امکان ہے کہ آپ ان غیر آرام دہ احساسات کو کسی اور پر ظاہر کرنا چاہیں گے. جب آپ جرم محسوس کرتے ہیں یا الزام لگتے ہیں تو احساسات کو دیکھیں. یاد رکھیں کہ آپ کو ان پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، بس انہیں اپنے احساسات، خیالات یا جسم میں دیکھیں. پھر اپنے ساتھی پر الزام نہ لگانے کا طریقہ سوچیں. یہ فیصلہ کرنے کے بعد آپ لڑائی کو مکمل طور پر ختم کر سکتے ہیں. مزاح تلاش کریں. یہاں تک کہ انتہائی کشیدہ حالات میں بھی تھوڑا سا مزاح کے ساتھ برف کو توڑنے کی کوشش کرنا ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ لڑائی کتنی تیزی سے بڑھ جاتی ہے یا آپ کو غصہ، جرم یا الزام، مایوسی کتنی شدت سے محسوس ہو رہی ہے. اپنے حصے کا مالک بنے. اپنے ساتھی میں غلطی تلاش کرنا اور ان تمام طریقوں کے بارے میں سوچنا آسان ہے جن سے اس نے آپ کو مایوس کیا، لیکن اپنے ساتھ بھی ایماندار بنے. کیا آپ کی کسی بھی طرح سے مدد کر رہا ہے یا آپ کے تعلقات میں تنازع کو کم کرنے میں مدد کر رہا ہے. چیزوں کی اونچائی میں اپنے دفاع کو نیچے آنے دیں. اگرچہ متضاد محسوس کر سکتا ہے، یہ کافی مؤثر ہے. اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے سے نہ گھبرائیں. مجھے افسوس ہے یا میں غلط تھا کہنے میں زیادہ فخر محسوس نہ کریں. خاص طور پر اگر آپ نے اپنے ساتھی کو تکلیف دی ہے تو یہ واضح کریں کہ آپ کو اپنے اعمال پر پچھتاوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں.
یونیورسٹی آف لندن کے شعبہ نفسیات کے سینئر لیکچرر ڈاکٹر ڈیوڈ نیاز کا کہنا ہے کہ موجودہ دور میں ہم سب کے لیے یہ جاننا ناگزیر ہو گیا ہے کہ پر امید اور مثبت انداز فکر اپنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مایوس خیالات اور منفی جذبات ہمارے جسمانی مدافعتی نظام کو کمزور کر دیتے ہیں. قوت مدافعت کی کمی گلے کی خرابی سے لے کر دل کے دورے اور سرطان تک کا باعث بن سکتی ہے. یہاں تک کہ وہ افراد جن کی گلے خراب ہوتے ہیں ان پر تحقیق سے ظاہر ہوا کہ اکثر اوقات وہ اپنی بیماری سے کچھ دن قبل کسی نہ کسی تلخ تجربے یا منفی جذبے کا شکار ضرور ہوئے ہوں گے. یہ بات نہیں کہ انہیں منفی جدید یا کوئی تلخ تجربہ بیمار کر سکتا ہے، بلکہ اس سے ان کے جسم میں قوت مدافعت کا نظام کمزور ہو جاتا ہے. یوں جراثیم کو جسم پر آسانی سے حملہ کرنے کا موقع ملتا ہے. چنانچہ ہمارے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم جسمانی اور ذہنی طور پر مثبت طرز عمل کا مظاہرہ کریں. لیکن ایسا کیوں کر اور کیسے ممکن ہے؟ ماہرین نے اس کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت تبدیل لانے کا مشورہ دیا ہے. اس نظریے پر عمل کرنے والا کوئی بھی فرد خود کو نا امیدی اور مایوسی کے گڑھے سے نکال کر امید اور اعتماد کی درخشاں دنیا کی طرف واپس آ سکتا ہے. ماہرین کے مطابق خوشی کا انتخاب عموماً خود انسان پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کسی واقعے کو کیسے محسوس کرتا ہے، کیونکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ واقعہ ایک ہی ہوتا ہے مگر اس پر تمام افراد یکساں خیالات کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ عموماً بہت مختلف رد عمل سامنے آتا ہے. وجہ یہ ہے کہ بیشتر لوگ اپنی منفی سوچ کی بنا پر خوشی کے لمحات پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک اسکول کی طرف سے پرانے طلباء کی تقریب میں شرکت کے لیے 3 خواتین کو دعوت نامہ ارسال کیا جاتا ہے. ان میں سے ایک یہ سوچتی ہے کہ ارے کتنا مزہ آئے گا، میں اپنی تمام پرانی سہیلیوں سے ملوں گی. دوسری یوں سوچتی ہے کہ میں وہاں ہرگز نہیں جاؤں گی کیونکہ سب پرانی ساتھی آئیں گے، ان میں سے کئی مجھ سے زیادہ کامیاب اور اچھے عہدوں پر ہوں گی. تیسری کے تصورات کا رنگ یہ ہے کہ میں نہیں جا سکتی، بہت موٹی ہوں، چونکہ سب میرا مذاق اڑائیں گے اور پھر میرے پاس پہننے کو کوئی اچھا لباس بھی نہیں. ممتاز ماہر نفسیات مسز کرسٹائن ویبر کا کہنا ہے کہ انسان اپنی مثبت سوچ سے اپنے ارد گرد کا ماحول تبدیل کر سکتا ہے. مثلاً آج ہی سے ان اچھے لمحات اور واقعات کو حقیقی انداز میں محسوس کیجیے جو آپ کو ارد گرد نما ہوتے ہیں. اس سے آپ کو انجانی خوشی ملے گی اور آپ کی مجموعی صحت پر بھی خوشگوار اثر پڑے گا. جب آپ خوبصورت اور خوشگوار لمحات دیکھیں تو ان سے لطف اندوز ہونے کے لیے خود کو وقت دیں. خواہ خوشی کا یہ احساس ریل میں بیٹھے بیٹھے کسی معصوم بچے کو معصوم حرکتیں کرتے دیکھ کر ہی جنم لے، دفتر کے ساتھی کے دلچسپ مذاق، سردیوں کی گرم دھوپ اور چاندنی کی ٹھنڈک جیسے خوبصورت لمحات کو سرسری انداز سے نہ دیکھیں بلکہ جہاں تک ممکن ہو ان لمحات سے خوشیاں کشید کرنے کی کوشش کریں. بلا شبہ یہ آپ ہی پر منحصر ہے کہ آپ اپنا موڈ کیسا رکھتے ہیں. ویبر لکھتی ہیں کہ زندگی کے تلخ اور مایوس کن واقعات کے بارے میں بہت وقت سوچنے میں سے حتی الامکان گریز کیجیے. اگر کبھی ایسا ہو تو خود سے یہ کہیں کہ میں اس سلسلے میں کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں. اگر آپ کے خیالات میں وہ بات ہو جائے جو نہیں ہونی چاہیے تھی تب بھی اسے سر پر مسلط نہ کریں. مثال کے طور پر اگر آپ کی ریل چھوٹ جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پورا دن ناگوار اور خراب مزاج کے ساتھ گزار دیں. آپ یہی سوچیں یہ اتفاقی واقعہ ہے، اب ٹرین کو کسی صورت واپس نہیں لا سکتے، چنانچہ سارا دن خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے. ابھی بھی یہ مضمون کچھ رہ جاتا ہے، دیکھتا ہوں کہ کسی اور وقت جو ہے اس کو جو ہے میں کروں. آج کے کورس دیکھتا ہوں کہ آج کے کورس کیا ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ. زندگی برف کی مانند ہے، اس کو اچھے کاموں میں گزار دیں ورنہ یہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی. پیس از ناٹ ایبسنس آف conflict, it is the ability to handle conflict by peaceful means. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz.